ہوٹل کے مینیجر نے جب اس میلے کچیلے غریب کو دھکا دیا تو اگلے ہی لمحے 20 مرسڈیز گاڑیوں کا پروٹوکول دیکھ کر مینیجر کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کومل، یہ جو تم کہہ رہی ہو یہ بوڑھا آدمی ہماری عزت خاک میں ملا دے گا۔ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ میری پہچان ہے میری آواز۔ جب تاج ہوٹل کی پرتعیش دیواروں سے ٹکرائی تو وہاں موجود ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا۔ نکاح خواں کے ہاتھ سے قلم گرتے گرتے بچا۔ وہ اپنے بوسیدہ چادر کے پلو سے آنسو پہنچ رہا تھا، مگر یہ سب یہاں تک کیسے پہنچا؟ اس کی شروعات اس وقت ہوئی تھی جب آج میں اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے اس ہوٹل میں قدم رکھا، اور ہر چیز شاہانہ تھی۔ کرسٹل کے فانوس اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، اور شہر کے بڑے بڑے بزنس مین، سیاستدان، معززین میری اور کومل کی شادی میں شرکت کے لیے وہاں موجود تھے۔ میں اسٹیج پر بیٹھا اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا کہ کومل جیسی امیر اور پڑھی لکھی لڑکی میری جیون ساتھی بن رہی ہے۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کومل کی نظریں مرکزی دروازے پر جمی ہوئی تھی، اور اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئی ہیں۔ اس نے مجھے باتوں میں الجھانے کی کوشش کی، اور پھر بڑی صفائی سے نظر بچا کر اسٹیج سے اتر گئی۔ میں نے دور سے اسے مینیجر سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، اس بوڑھے کو اندر نہیں آنے دینا، سمجھے؟ آج میری شادی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی فقیر یہاں گھومے پھرے۔ اس کا اشارہ اس بوڑھے شخص کی طرف تھا جو پھٹی پرانی قمیص شلوار پہنے، کندھے پر ایک میلی سی چادر رکھے، ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جنرل کی طرح کومل کا حکم سنا۔ وہ شکاری کتے کی طرح اس بوڑھے پر جھپٹا اور اسے بازو سے پکڑ کر جھٹک دیا۔ ارے ادھر کدھر منہ اٹھا کر آ گئے ہو؟ یہ پرائیویٹ فنکشن ہے، باہر نکلو یہاں سے۔ بوڑھے نے کچھ کہنا چاہا، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، شاید وہ میرا نام پکارنا چاہتا تھا، مگر مینیجر کی کرخت آواز نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور اسے دھکے دے کر زمین پر گرا دیا۔ بوڑھا زمین پر گرا تو اس کی چادر مٹی میں اٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو میں اسٹیج پر بیٹھا صاف دیکھ رہا تھا۔ وہ بمشکل اٹھا، اپنی چادر جاڑی اور سر جھکا کر باہر کی طرف چل دیا، مگر شاید اس کی ممتا یا اس کا باپ ہونا اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ پھر سے ہمت کر کے اندر داخل ہوا۔ اس بار وہ بھیڑ میں چھپتے چھپاتے اسٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ کومل نے جب اسے دوبارہ دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا جو نکاح کے فارم پر دستخط کرنے ہی والا تھا، اور پھر ملازم کو بلا کر سرگوشی کی، اس بوڑھے فقیر کو بھی باہر نکالو، خاموشی سے ہنگامہ بالکل نہ ہو۔ ملازم ابھی آگے بڑھا ہی تھا کہ میری نظر بوڑھے سے ٹکرا گئی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کوئی فقیر نہیں تھا، وہ تو شخص تھا جس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی مجھ پر لگا دی تھی۔ وہ میرا باپ تھا۔ میں نے دیکھا کہ کومل کے چہرے پر ایک عجیب سی نفرت تھی۔ وہ بار بار میرا ٹائی ٹھیک کرنے کے بہانے میرے کان میں کہہ رہی تھی، شاویز یہ کیا تماشا ہے؟ سب کی نظریں ہم پر ہیں، اس فقیر کو یہاں سے ہٹاؤ ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے کومل کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کومل نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک مڈل کلاس لڑکا اس جیسی امیر زادی کے سامنے سر اٹھائے گا۔ میں نے اسے دو ٹوک جواب دیا، کومل تم شادی سے پہلے سب جانتی تھی کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ میں جو کچھ بھی ہوں اسی بوڑھے کی محنت کا نتیجہ ہوں۔ تم نے اسے فقیر کہا، تم نے اسے مذاق خیز کہا۔ مذاق خیز وہ نہیں بلکہ تم اور تمہاری یہ سوچ ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نکاح تب تک نہیں ہوگا جب تک میرا باپ اس اسٹیج پر میرے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ کومل نے آخری بار کہا، ٹھیک ہے نکاح ہو جائے، تم اسے گھر لے جانا، مگر یہاں سب کے سامنے اسے اپنا باپ کہنا مذاق ہے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ جس عورت کو میرے والدین کی عزت کرنا نہیں آتی، وہ میری عزت کیا خاک کرے گی؟ میں اسٹیج سے اتر کر تیزی سے ہال کے کونے کی طرف بڑھا جہاں میرا باپ سر جھکائے کھڑا تھا۔ مینیجر اور سیکورٹی گارڈز اسے باہر نکالنے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا، رک جاؤ، اس شخص کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میں آگے بڑھا اور ابا جی کہا۔ وہ میلے کپڑوں میں ضرور تھے، مگر ان کی شخصیت میں جو وقار تھا وہ وہاں موجود کسی سوٹ پہنے شخص میں بھی نہیں تھا۔ ابا جی مجھے دیکھ کر رونے لگے۔ بیٹا تمہاری شادی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا، سوچا تمہیں دولہا بنا دیکھ لوں، بس اب میں جا رہا ہوں، مجھے معاف کرنا۔ ان کے یہ الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میں نے انہیں گلے سے لگا لیا اور وہیں سب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں نے ابا جی سے کہا، اب آپ کہیں نہیں جائیں گے، آج آپ اسی اسٹیج پر بیٹھیں گے جہاں آپ کا بیٹا بیٹھا ہے۔ سب نے پلٹ کر اسٹیج کی طرف دیکھا تو کومل غصے سے پیر پٹک رہی تھی۔ اسے اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی، مگر مجھے اپنی اصل دولت مل گئی تھی۔ ہوٹل کے باہر کھڑی وہ 20 کالی مرسیڈیز گاڑیاں اور سیکورٹی گارڈ کا پروٹوکول اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، لیکن میری اصل طاقت میرا باپ تھا۔ مینیجر جو تھوڑی دیر پہلے شیر بنا ہوا تھا، بیگی بلی بن کر ابا جی کے پیروں میں آ بیٹھا، معافی مانگ رہا تھا۔ ابا جی نے اسے کمال شفقت سے معاف کر دیا، مگر کومل کو معاف کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔
میں نے اپنے والد کا ہاتھ تھاما اور اس پرتعش حال سے باہر نکل آیا۔ پیچھے کومل کا غرور، اس کی شادی کا خواب، اس کا اسٹیٹس، سب خاک میں مل چکا تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور ابا جی کو اس میں احترام سے بٹھایا، جیسے ہر شخص نے آج یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ انسان لباس سے نہیں بلکہ اپنے ظرف سے بڑا ہوتا ہے، اور ایک بیٹے کے لیے اس کے باپ کی عزت سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ابھی آغاز تھا، کومل کا غرور ٹوٹنا بھی باقی تھا، اور میری زندگی کا نیا سفر اب شروع ہونے والا تھا، جہاں صرف سچائی اور رشتوں کی قدر ہونی تھی۔ اس اسٹیج سے اترتے ہوئے میرے قدموں تلے صرف تاج ہوٹل کا قیمتی قالین نہیں تھا، بلکہ کومل کے وہ تمام خواب اور تکبر بھی تھا جسے میں نے ایک ہی جھٹکے میں رون ڈالا تھا۔ میرے ہاتھ میں ابا جی کا وہ کھردرا اور کامتا ہوا ہاتھ تھا، اس کی پوروں میں میری کامیابی کی پوری تاریخ رقم تھی، مگر کومل کی نظر میں یہ ہاتھ صرف ایک فقیر کا ہاتھ تھا۔ میں جب ہال کے درمیان سے گزر رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ سینکڑوں نظریں میری پشت میں پیوست ہو رہی ہیں۔ کوئی میرے فیصلے پر حیران تھا تو کوئی میری ہمت کو داد دے رہا تھا، مگر میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ کومل نے پیچھے سے چیخ کر میرا نام پکارا تھا، شاویز، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، اس بوڑھے کی خاطر تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، اس بوڑھے کی خاطر تم مجھے سب کے سامنے رسوا کر رہے ہو۔ اس کی آواز میں وہی کرختگی تھی جو میرے لیے اجنبی نہیں رہی۔ میں نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو شاید مجھے اپنی اس ناپسند پر شرمندگی ہو جس نے میرے باپ کو فقیر سمجھا تھا۔ ابا جی مسلسل دھیمی آواز میں کہہ رہے تھے، بیٹا میری بات مانو، چھوڑ دو، میں چلا جاؤں گا، تم اپنی زندگی خراب مت کرو، یہ بہت بڑی جگہ ہے، یہاں میرے جیسے لوگوں کا کیا کام؟ ابا جی کے ان الفاظ نے میرے سینے میں سینکڑوں خنجر اتار دیے۔ میں نے ان کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، ابا جی اگر یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے تو پھر یہ شاویز کے لیے بھی نہیں ہے۔ میری زندگی آپ سے شروع ہوتی ہے اور آپ پر ہی ختم۔ ہم جیسے ہی ہوٹل کے مرکزی برآمدے میں پہنچے تو وہی مینیجر جس نے ابا جی کو دھکے دیے تھے اب وہاں کسی مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ اس نے باہر کا منظر دیکھ لیا تھا جہاں میری کالی مرسیڈیز گاڑیاں اس قطار میں کھڑی تھی اور میرے سیکیورٹی اہلکار الرٹ کرے تھے۔ وہ مینیجر جس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے فریونیت تھی اب اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بولا، سر مجھے معاف کر دے، مجھے سچ میں اندازہ نہیں تھا، میں تو بس میڈم کومل کے کہنے پر اس کی بات کاٹ دی۔ میڈم کومل کے کہنے پر تم نے ایک انسان کی تذلیل کی؟ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جن کی دعاؤں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ میں تمہارا یہ پورا ہوٹل خرید سکتا ہوں۔ مینیجر کی ٹانگیں کانپنے لگی، وہ ابا جی کے قدموں کی طرف جھکا مگر ابا جی نے اسے روک دیا۔ ابا جی کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے مینیجر سے کہا، بیٹا معافی اللہ سے مانگو، انسان تو مٹی کا پتلا ہے۔ آج تم جس لباس کو دیکھ کر مجھے دھتکار رہے تھے کل شاید یہی لباس تمہارا نصیب بن جائے۔ کسی کی غربت کا مذاق مت اڑاؤ کیونکہ عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ابا جی کے ان الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص کو سکتے میں ڈال دیا۔ اتنے میں کومل ہامتی ہوئی باہر آئی، اس کے پیچھے اس کے والدین بھی تھے جو غصے اور حیرت کا ملا جلا شکار تھے۔ کومل کے باپ نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روکا، شاویز یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم جانتے ہو ہم نے اس شادی پر کتنا خرچہ کیا ہے؟ تم اس معمولی بوڑھے کی وجہ سے ہماری ساکھ برباد کر رہے ہو۔ میں نے کومل کے باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، انکل یہ معمولی بوڑھا میرا باپ ہے، اور جہاں تک ساکھ کی بات ہے تو وہ آپ کی بیٹی نے اسی وقت برباد کر دی تھی جب اس نے میرے باپ کو فقیر کہہ کر باہر نکلوایا تھا۔ آپ کی دولت اور آپ کا اسٹیٹس آپ کو مبارک، مجھے میرا باپ مبارک۔ کومل نے روتے ہوئے کہا، شاویز میں معافی مانگتی ہوں، پلیز واپس چلو، نکاح کا وقت نکلا جا رہا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں میں ان کا خیال رکھوں گی۔ میں نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، خیال رکھو گی کومل؟ جو رشتہ احترام کی بنیاد پر نہ ہو وہ کبھی زندگی نہیں بن سکتا۔ تم نے آج جو بویا ہے وہ کل نفرت کا درخت بنے گا۔ میں تمہارے ساتھ اس اسٹیج پر دوبارہ نہیں بیٹھ سکتا جہاں میرے باپ کی تذلیل ہوئی ہو۔ میں نے ابا جی کو گاڑی کی طرف لے جانے کا اشارہ کیا۔ گارڈز نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ابا جی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو ان کی نظریں اب بھی اس ہوٹل کے گیٹ پر تھی، شاید وہ اس خواب کو ٹوٹتا دیکھ رہے تھے جو انہوں نے میرے لیے دیکھا تھا۔ میں گاڑی میں ان کے پہلو میں بیٹھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری قمیض کا کندھا ابا جی کے آنسوؤں سے گیلا ہو رہا ہے۔ وہ رو رہے تھے، بیٹا تم نے بہت بڑا نقصان کر لیا، وہ لوگ کتنے بڑے تھے، ان کا کتنا نام تھا۔ میں نے ان کا سر اپنے شانے پر رکھا اور کہا، ابا جی بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ ہو، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہو۔ کومل اور اس کا خاندان بہت چھوٹے لوگ ہیں، وہ آپ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ گاڑی آہستہ آہستہ ہوٹل کے پورٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ میں نے شیشے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، کومل وہیں زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس کا قیمتی اور روسی لباس مٹی میں لت پت ہو چکا تھا۔ اس کا وہ غرور جو تھوڑی دیر پہلے آسمان کو چھو رہا تھا اب تاج ہوٹل کی سڑک پر بکھرا ہوا تھا۔
مجھے اپنی محنت کے وہ دن یاد آنے لگے جب میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتا تھا اور ابا جی رات بھر میرے سرہانے بیٹھ کر پنکھا چلاتے تھے تاکہ میری نیند خراب نہ ہو۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب ابا جی اپنی پرانی سائیکل بیچتی تھی تاکہ میں شہر جا کر داخلہ لے سکوں۔ وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی ہر آسائش میرے نام کر دی، اسے میں ایک ایسی لڑکی کے لیے کیسے چھوڑ سکتا تھا جو اسے اپنے برابر بٹھانے میں شرم محسوس کرتی ہو۔ گاڑی اب شہر کی مصروف سڑکوں پر تھی۔ لوگ کالی گاڑیوں کے قافلے کو دیکھ کر رک رہے تھے۔ وہ بیٹا جس نے آج اپنی دنیا قربان کر کے اپنی آخرت بچا لی۔ ابا جی نے میرا ہاتھ تھام کر پوچھا، بیٹا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہم اپنی اصلی گھر جا رہے ہیں ابا جی، وہاں جہاں آپ کی عزت ہے، جہاں کوئی آپ کو فقیر نہیں کہے گا، جہاں آپ اس گھر کے مالک ہوں گے۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ میں نے شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں ایک محل نما گھر بنایا تھا جس کا ابا جی کو علم نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ شادی کے بعد انہیں سرپرائز دوں، مگر کومل نے وہ موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے نکاح سے پہلے ہی کومل کی اصلیت میرے سامنے ظاہر کر دی، ورنہ میں تو زندگی بھر ایک ایسی عورت کے ساتھ گھٹ گھٹ کر جیتا جو میرے باپ سے نفرت کرتی تھی۔ گاڑی جب میرے اس نئے گھر کے سامنے رکی تو ابا جی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کس کا گھر ہے شاویز؟ میں نے گاڑی سے اتر کر ان کے لیے دروازہ کھولا اور کہا، یہ آپ کا گھر ہے ابا جی، آپ کے بیٹے کی محنت کا صلہ۔ ابا جی کانپتے قدموں سے اس گھر میں داخل ہوئے۔ وہاں میری ماں پہلے سے موجود تھی جو گاؤں سے آ چکی تھی۔ جب ماں نے ابا جی کو اس حالت میں دیکھا اور پھر میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ سب سمجھ گئی۔ اس رات میں اپنی ماں کے قدموں میں سرک کر سویا اور مجھے وہ سکون ملا جو مجھے تاج ہوٹل کے کسی صوفے پر بھی نہیں مل سکتا تھا۔ مگر مجھے معلوم تھا کہ کہانیاں ختم نہیں ہوئی۔ کومل خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اس نے اگلے دن میڈیا پر ایک مہم شروع کر دی کہ شاویز نے اسے دھکا دیا اور ایک غریب خاندان کا ڈرامہ رچا کر اس کی زندگی برباد کی، اگرچہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ سچائی کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا۔ میں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ میں جانتا تھا کہ وقت سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے۔ کومل نے بڑے بزنس پارٹنرز کو بھڑکانا شروع کیا، میرے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکیاں دی، مگر میں نے اپنے وکیلوں سے صرف ایک بات کہی کہ ہم کوئی جواب نہیں دیں گے، ہم صرف اپنے کردار سے ثابت کریں گے کہ ہم ہیں کون۔ ابا جی اکثر اداس ہو جاتے تھے کہ ان کی وجہ سے میری بدنامی ہو رہی ہے، مگر میں انہیں ہنسا دیتا تھا۔ میں نے اپنے تمام ملازمین کو حکم دیا تھا کہ ابا جی کو اس گھر میں وہی پروٹوکول ملنا چاہیے جو مجھے ملتا ہے۔ آہستہ آہستہ شہر کے لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلنے لگا۔ تاج ہوٹل کے اس مینیجر نے جسے ابا جی نے معاف کیا تھا خود سوشل میڈیا پر آ کر پوری کہانی بیان کر دی کہ کس طرح کومل نے اپنے ہونے والے سسر کی تذلیل کی تھی۔ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نقشہ بدل گیا۔ جو لوگ کل تک کومل کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے اب وہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کومل کا خاندان اب منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ وہ سسپینس جو میں نے برقرار رکھا تھا کہ میں کون ہوں اور میرا پس منظر کیا ہے، اب پوری دنیا کے سامنے تھا۔ میں نے ثابت کر دیا تھا کہ غریب باپ کا بیٹا بھی دنیا فتح کر سکتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ اپنی جڑوں کو نہ بھولے۔ کومل نے ایک آخری کوشش کی اور میرے گھر آئی۔ وہ بالکل بدل چکی تھی۔ اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے گیٹ سے ہی واپس بھیج دیا۔ میں نے اس تک پیغام پہنچایا کہ جس نے جذبات کو اپنے نکاح کی سٹیج پر جگہ نہیں دی، اسے اب میرے گھر کے برآمدے میں کھڑے ہونے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا کہ رشتے کبھی بھی دولت یا اسٹیٹس کی بنیاد پر نہیں بنتے، بلکہ وہ تو خلوص اور احترام کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں۔ کومل کا غرور اب قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ میں اپنے والدین کے سائے میں ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کر چکا تھا، جہاں ہر دن احترام سے شروع ہوتا تھا اور محبت پر ختم ہوتا۔ میں نے اپنے دفتر میں ابا جی کی وہ پرانی تصویر ایک سادہ سے فریم میں لگوا کر رکھی تاکہ مجھے ہمیشہ یاد رہے کہ میری اصل اوقات کیا ہے اور مجھے کہاں سے اٹھا کر یہاں تک پہنچایا گیا ہے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں تھی، بلکہ ہر اس بیٹے کی تھی جو اپنے والدین کو اپنا سب سے بڑا ساسا سمجھتا ہے۔ اس رات جب میں اپنے نئے گھر کے صحن میں بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ خاموشی کی بھی اپنی ایک آواز ہوتی ہے جو انسان کے اندر کے شور کو دبا دیتی ہے۔ تاج ستارہ ہوٹل کی وہ روشنی اور وہ تلخ لمحے اب میرے پیچھے رہ گئے تھے، مگر میرا موبائل فون مسلسل بج رہا تھا جس پر کومل اور اس کے خاندان کے لوگوں کے پیغامات کی بچھاڑ تھی۔ اسی لمحے میری امی کمرے سے باہر آئیں اور ان کی آنکھوں میں پریشانی تھی، مگر جب انہوں نے ابا جی کو سکون سے سوتے دیکھا تو ان کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ میرے پاس آ کے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، شاویز بیٹا، تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ دنیا کیا کہے گی۔ میں نے ماں کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے پاس بٹھایا اور کہا، دنیا تو تب بھی کچھ کہتی اگر میں اپنے ماں باپ کی تذلیل پر خاموش رہتا اور اس عورت کے ساتھ زندگی گزارتا جو میرے باپ کو فقیر کہہ کر دھکے دلوا رہی تھی۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، بیٹا
ہم غریب ضرور ہیں مگر ہم نے کبھی اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا۔ تمہارے ابا نے پوری زندگی تمہارے لیے وقف کر دی، وہ آج ہوٹل میں صرف تمہیں ایک نظر دیکھنے آئے تھے، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہاں اتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے۔ میں نے کہا امی یہی تو دکھ کی بات ہے کہ کومل نے ان کی سادگی کو ان کا عیب سمجھا۔ اسی دوران میرا فون پھر بجا، یہ کومل کے بھائی کا فون تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے غصے سے بھری آواز آئی، شاویز تم نے ہماری بہن کی زندگی برباد کر دی، تم جانتے ہو ہماری سوسائٹی میں کتنی بدنامی ہوئی ہے، تم ایک معمولی مڈل کلاس لڑکے ہو کر ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو۔ میں نے سکون سے جواب دیا، تمہاری بہن نے میرے باپ کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور میرے لیے میرا باپ ہی میری سوسائٹی اور میرا اسٹیٹس ہے۔ اگر تمہیں بدنامی کا اتنا ہی خیال تھا تو اپنی بہن کو تمیز سکھاتے کہ بزرگوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ مجھے معلوم تھا یہ لوگ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑی دیر بعد گیٹ پر دستک ہوئی، میں باہر گیا تو دیکھا کہ کومل کے والد اپنے چند دوستوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر اب تکبر نہیں بلکہ عجیب سی بے بسی تھی۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ کومل کے والد نے بات شروع کی، شاویز جو ہوا اسے بھول جاؤ، کومل نادان ہے، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے والد ہیں، وہ سمجھی کہ کوئی عام مانگنے والا ہے۔ تو واپس چلو، ہم نکاح کی تاریخ دوبارہ رکھ لیتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا انکل معاملہ کومل کی نادانی سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ میرے والد تھے یا کوئی عام غریب، سوال یہ ہے کہ کیا ایک غریب انسان آپ کی محفل میں آنے کا حق نہیں رکھتا؟ کہ انسانیت صرف قیمتی لباس میں چھپی ہوتی ہے؟ آپ کی بیٹی نے ثابت کر دیا ہے کہ اسے دولت اور اسٹیٹس سے محبت ہے، اسے میری محنت سے پیار ہے مگر میرے ماضی سے نفرت۔ ان کے ایک دوست نے کہا، شاویز تم جذباتی ہو رہے ہو، تم جانتے ہو اس شادی سے تمہارے بزنس کو کتنا فائدہ ہونا تھا، ہم تمہیں شہر کے سب سے بڑے گروپ کا حصہ بنانے والے تھے۔ میں مسکرا کر بولا، ارے جس بزنس کی قیمت میرے باپ کے آنسو ہو وہ بزنس مجھے قبول نہیں۔ میں نے یہ سب اپنی محنت سے بنایا اور اکیلا ہی کافی ہوں، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ کومل کے والد اٹھتے ہوئے بولے، شاویز تم پچھتاؤ گے، ہم تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، انکل جی جس کا خدا ہو اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ وہ لوگ چلے گئے مگر میرا ذہن اب بھی انہی باتوں میں الجھا تھا۔ اگلے دن جب میں دفتر پہنچا تو ماحول بدلا ہوا تھا۔ میرے ملازمین جو ہمیشہ مجھے احترام سے دیکھتے تھے آج ان کی نظروں میں ایک نئی چمک تھی۔ تاج ہوٹل کے مینیجر کی ویڈیو پورے شہر میں وائرل ہو چکی تھی۔ لوگ سوشل میڈیا پر کومل کے خاندان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ میرے پاس سینکڑوں فون آ رہے تھے جو میری ہمت کی تعریف کر رہے تھے مگر مجھے ان سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ ابا جی کا دل کیسے بہلاؤں۔ وہ صبح سے خاموش بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا، ابا جی آپ نے ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، بیٹا میں تمہارے لیے بوجھ بن گیا ہوں، اگر میں وہاں نہ جاتا تو آج تم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا، ابا جی آپ بوجھ نہیں ہے بلکہ میری طاقت ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آج اس مقام پر نہ ہوتا۔ وہ عورت میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھی، اللہ کا شکر ہے اس نے وقت پر مجھے بچا لیا۔ اسی وقت دفتر کے باہر شور ہوا۔ میں باہر نکلا تو میڈیا کے نمائندے جمع تھے، وہ انٹرویو لینا چاہتے تھے۔ میں نے معذرت کی مگر ایک صحافی نے پوچھا، شاویز صاحب کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے صرف اپنے والد کی خاطر کروڑوں کا رشتہ ٹھکرا دیا؟ میں نے مائک لے کر کہا، رشتہ کروڑوں کا نہیں ہوتا، رشتہ احساس کا ہوتا ہے۔ اگر میرے پاس آج سب کچھ ہو اور میرا باپ میرے ساتھ نہ ہو تو میں دنیا کا سب سے غریب انسان ہوں۔ میری الفاظ شام تک اخبارات کی سرخی بن گئے۔ کومل کا خاندان تنہائی کا شکار ہو چکا تھا۔ ان کے بزنس پارٹنرز نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی کیونکہ کوئی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا جن کی سوچ تنگ ہو۔ کومل نے مجھے ایک لمبا پیغام بھیجا جس میں اس نے اپنی غلطی تسلیم کی اور کہا کہ وہ خودکشی کر لے گی اگر میں نے اسے معاف نہ کیا۔ میں نے جواب دیا، کومل زندگی اتنی سستی نہیں ہوتی، اسے خودکشی کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے استعمال کرو۔ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں مگر تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، ہمارے راستے اب ہمیشہ کے لیے الگ ہے۔ چند دن بعد اطلاع ملی کہ کومل کے والد کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ انسانیت کے ناطے میں انہیں ہاسپٹل دیکھنے گیا، وہاں کومل بھی موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، شاویز مجھے ایک موقع دے دو، میں تمہارے والد کی خدمت کروں گی۔ میں نے کہا، خدمت کی عزت نہیں، والدین کو صرف عزت چاہیے، تم نے وہ عزت چھینی تھی، اسے واپس لانے میں وقت لگے گا۔ میں تمہارے والد کے علاج کے تمام اخراجات ادا کر دیے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دوبارہ یہ رشتہ جوڑوں گا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ راستے میں سوچتا رہا کہ زندگی کیسے کیسے موڑ دکھاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب میں کومل کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور آج ایک وقت ہے جب مجھے اس پر صرف ترس آ رہا ہے۔ گھر پہنچا تو ابا جی صحن میں پودوں کو پانی دے رہے تھے، وہ خوش نظر آ رہے تھے۔ انہیں مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہا، بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، تم ایک بڑے فلاحی ادارے کی بنیاد رکھ رہے ہو جہاں غریبوں کو مفت کھانا اور علاج ملے گا۔
میں نے ابا جی کا ہاتھ چوم کر کہا، آپ کا یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ میں نے اسی وقت اپنے وکیل کو کال کیا اور کہا کہ تاج ہوٹل کے سامنے جو پلاٹ میں نے شادی کے تحفے کے طور پر خریدا تھا، اس پر اب ماں باپ کے نام سے ایک ہاسپٹل بنایا جائے، جہاں کسی کی تذلیل نہیں ہوگی، جہاں لباس دے کر علاج نہیں ہوگا بلکہ انسانیت دے کر خدمت کی جائے گی۔ زندگی نے مجھے بہت بڑا سبق دیا تھا کہ جب آپ اپنے والدین کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پوری کائنات آپ کے لیے راستہ بنا دیتی ہے۔ کومل کا غرور ٹوٹا تو مجھے احساس ہوا کہ بدلہ لینا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی آپ کی کامیابی ہی دشمن کے لیے سب سے بڑی سزا بن جاتی ہے۔ میں نے اپنے ماضی کی تلخیوں کو خیر بات کہہ دیا اور اب میرا ہر لمحہ اپنے والدین کی خدمت اور انسانیت کی فلاح کے لیے وقف تھا۔ ابا جی کی وہ میلی چادر آج بھی میرے دفتر کی دیوار پر لگی تھی، جو مجھے یاد دلاتی تھی کہ اصل دولت بینکوں میں نہیں بلکہ دعا دینے والے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ شہر کے لوگ اب مجھے ایک بزنس مین کے طور پر اور ایک اچھے بیٹے کے طور پر زیادہ جانتے تھے، اور میرے لیے یہی سب سے بڑا اعزاز تھا۔ کومل کے باپ کا غرور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا، اور میرے سامنے ایک روشن مستقبل تھا جہاں ہر رشتہ خلوص اور احترام کی بنیاد پر قائم تھا۔ میں نے اپنے والدین کے سائے میں وہ سکون پا لیا تھا جو مجھے دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتا تھا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جہاں انسانیت کی قیمت اس کے کردار سے لگائی جاتی ہے، نہ کہ اس کے لباس سے۔ اور میں نے ثابت کر دیا تھا کہ ایک سچا بیٹا اپنی جڑوں کو کبھی نہیں بولتا، چاہے وہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ اڑے۔ وقت گزرتا گیا، مگر تاج ہوٹل کی اس رات نے میری روح پر جو نقش چھوڑے تھے وہ آج بھی تازہ تھے۔ میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ اگر اس رات میں نے تکبر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہوتے تو آج میں کتنا بڑا مجرم ہوتا۔ اس رات کے بعد سے میری زندگی ایک ایسی شاہراہ پر چل نکلی جہاں ہر قدم پر مجھے اپنے والدین کی دعاؤں کا سہارا محسوس ہوتا۔ کومل، اس کے خاندان کا غرور جس تیزی سے ختم ہوا، وہ میرے لیے نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے عبرت کا نشان تھا۔ شہر کے وہ معززین جو کبھی کومل کے باپ کے اشاروں پر ناچتے تھے، اب انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے، کیونکہ بدنامی کا وہ داغ جو کومل اپنے ماتھے پر لگا لیا تھا وہ مٹنے والا نہیں تھا۔ میرا ہاسپٹل جو میں نے اپنے والدین کے نام پر تعمیر کروایا تھا تیزی سے مکمل ہو رہا تھا، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس ہسپتال کا ہر کونا میرے والد کی اس جدوجہد کی عکاسی کرے گا جو انہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے کی تھی۔ اس دوران مجھے خبر ملی کہ کومل کے والد کا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور وہ لوگ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر مجھے خوشی نہیں ہوئی بلکہ ایک عجیب سا احساس ہوا کہ انسان اپنی نادانی میں کتنا کچھ کھو دیتا ہے۔ ایک صبح جب میں اپنے دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا کہ میرے سیکرٹری نے آ کر بتایا کہ کوئی خاتون آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہیں۔ میں نے جب اسے اندر بلایا تو دیکھا وہ کومل تھی، مگر یہ وہ کومل نہیں تھی جسے میں نے ہوٹل کے اسٹیج پر دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، اس کے لہجے کی وہ سختی اب ایک سست اور ٹوٹی ہوئی آواز میں بدل چکی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، شاویز، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے والد کی توہین کی تھی، اور آج خدا نے مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کیا کہ میرے پاس اپنے بیمار باپ کی دوا کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ میں نے اسے صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا، کومل، معافی تو میں تمہیں اسی دن دے چکا تھا جب میں نے وہ ہوٹل چھوڑا تھا، کیونکہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت رکھ کر خود کو بوجھل نہیں رکھ کرنا چاہتا تھا۔ مگر کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار ٹوٹ جائیں تو دوبارہ نہیں جڑ سکتے۔ تم نے میرے والد کو نہیں بلکہ اس انسانیت کو ٹھکرایا جس کی بنیاد پر دنیا قائم ہے۔ کومل نے روتے ہوئے کہا، شاویز، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک موقع دے دو کہ میں ابا جی کے پاس جا کر ان سے معافی مانگ سکوں۔ میرا ضمیر مجھے روز ملامت کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، ابا جی کا دل بہت بڑا ہے، وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ میں اسے اپنے گھر لے گیا جہاں ابا جی صحن میں تسبیح پڑھ رہے تھے۔ جب کومل نے دیکھا تو وہ ان کے قدموں میں گر گئی اور معافی کی درخواست کرنے لگی۔ ابا جی نے کمال شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا، تم نادان تھی، تمہیں کیا پتا کہ ایک باپ کے لیے اس کے بچے کی خوشی کیا ہوتی ہے۔ میں تو تمہارے لیے ہمیشہ دعا کی ہے۔ ابا جی کی اس بے مثال ظرف نے کومل کو مزید شرمندہ کر دیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ بدلہ لینا تو بہت آسان ہے، مگر کسی کو اس کی گناہ کا احساس دلا کر معاف کر دینا ہی اصل انسانیت ہے۔ ہسپتال کی افتتاحی تقریب کا دن قریب آ رہا تھا اور میں نے اس تقریب کو ایک سماجی پیغام میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے شہر کے ان تمام لوگوں کو مدعو کیا جو اس رات کے گواہ تھے۔ افتتاحی تقریب میں جب میں نے مائک تھاما تو پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہسپتال صرف اینٹ اور گاڑی کی عمارت نہیں ہے، بلکہ ایک بیٹے کا اپنے والدین کے لیے خراج عقیدت ہے۔
میں نے تمام نوجوانوں کو پیغام دیا کہ اپنے والدین کو کبھی بوجھ مت سمجھنا، کیونکہ جس دن ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو تم دنیا کے سب سے غریب انسان بن جاؤ گے۔ میں نے اپنے والد کو اسٹیج پر بلایا اور اعلان کیا کہ غریب مریضوں کا علاج بالکل مفت کیا جائے گا۔ اس موقع پر کومل بھی وہاں موجود تھی اور وہ خاموشی سے کونے میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے شاید اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کون سی دولت تھی جسے اس نے ٹھکرا دیا تھا۔ ہسپتال کے قیام کے بعد میری زندگی کا مقصد مزید واضح ہو گیا تھا۔ میں نے شہر بھر میں بوڑھے والدین کے لیے ایسے مراکز قائم کیے جہاں ان کی نہ صرف جسمانی صحت کا خیال رکھا جاتا بلکہ انہیں وہ عزت اور وقار بھی دیا جاتا جس کے وہ حقدار ہیں۔ کومل کے والد کے علاج کی ذمہ داری بھی میں نے اپنے ہاسپٹل میں لی اور ان کی صحت یابی تک باقاعدگی سے ان کی خیریت دریافت کرتا رہا۔ کومل میرے ہسپتال میں ایک رضاکار کے طور پر کام کرنے لگی۔ وہ دن بھر ان بوڑھے والدین کی خدمت کرتی جن ان کے بچوں نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس کی اصلاح کا سفر تھا۔ وقت کی گردش نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ ابا جی کافی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کی مسکراہٹ اب بھی وہی بچپن والی تھی جو مجھے سکون دیتی تھی۔ ایک رات جب میں ان کے پاؤں دبا رہا تھا تو انہوں نے میرے ہاتھ تھام کر کہا، شاویز بیٹا تم نے میرا مان رکھ لیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ ان کے الفاظ میری دنیا کے تمام اعزازات سے بڑھ کر تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم کر کہا، ابا جی یہ سب آپ کی دعا ہے، اگر اس دن آپ ہوٹل نہ آتے تو شاید میں آج بھی اس جھوٹی دنیا کا حصہ ہوتا۔ ہماری کہانی اب ایک ایسے موڑ پر تھی جہاں ہر طرف سکون تھا۔ کومل نے بھی اپنی زندگی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ کہتی تھی کہ شاویز نے مجھے معاف کر کے مجھے زندگی کا نیا راستہ دکھایا ہے۔ معاشرے میں بھی تبدیلی آ رہی تھی۔ لوگ اپنے والدین کے ساتھ تقریبات میں آنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ فخر سے بتاتے تھے کہ ہمارے والدین ہیں۔ میں نے اپنے سفر میں یہ سیکھا کہ سچائی کا راستہ کٹھن ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ کومل کا خاندان جو کبھی تکبر کی علامت تھا اب عبرت کی مثال بن چکا تھا۔ وقت کا پہیہ جب گھوما تو اس نے سب کچھ برابر کر دیا۔ میں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا کہ بیٹا دولت آنی جانی چیز ہے لیکن کردار اور والدین کی عزت ہی وہ واحد اثاثہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ رہتا ہے۔ ہسپتال کی دیواروں پر لگی ابا جی کی وہ میلی چادر اب صرف ایک کپڑا نہیں تھی بلکہ ایک پیغام بن چکی تھی جو ہر آنے والے کو یہ بتاتی تھی کہ غریب عیب نہیں بلکہ غرور عیب ہے۔ شہر کے لوگ اب مجھے محسن والدین کے نام سے پکارتے تھے اور میں جب بھی سڑک سے گزرتا تو لوگ احترام سے کھڑے ہو جاتے۔ یہ وہ عزت نہیں تھی جو پیسوں سے خریدی جاتی ہے، یہ وہ عزت تھی جو ابا جی کی جوتیاں صاف کرنے سے ملی تھی۔ کومل کی زندگی اب عبرت کا نشان نہیں بلکہ اصلاح کا ذریعہ بن چکی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ ابا جی کے آخری ایام میں نے ان کا ہر لمحہ اپنی آنکھوں کے سامنے گزارا۔ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی۔ ان کے جانے کے بعد میرا گھر سونا ہو گیا لیکن ان کی یادیں اور ان کی دی ہوئی تربیت آج بھی میرے ساتھ ہے۔ میں نے ان کی قبر پر کوئی عالیشان مقبرہ نہیں بنایا بلکہ وہاں کی مٹی اپنے ماتھے پر لگا کر ایک عہد کیا کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی بھی باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے رونے نہیں دوں گا۔ کومل اب میرے ہسپتال کی انتظامیہ کا حصہ تھی، پوری دیانتداری سے اپنا فرض نبھا رہی تھی۔ ہماری زندگی کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے آج پر غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کل کیا ہوگا یہ صرف خدا جانتا ہے۔ وہ شادی جو ادھوری رہ گئی تھی اس نے میری زندگی مکمل کر دی۔ میں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اصل دولت وہ نہیں جو آپ کے بینک بیلنس میں ہو بلکہ اصل دولت وہ ہے جو آپ کے والدین کی دعاؤں کی صورت میں آپ کے پاس محفوظ ہو، اور جو شخص اس دولت کو پا لیتا ہے وہ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا۔ یہ کہانی یہاں اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے جہاں ہر کردار نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے۔ کومل کا غرور، ابا جی کا وقار اور شاویز کی سچائی اب ایک مثال بن چکے ہیں۔ میں جب بھی اپنے گھر کے صحن میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ہواؤں میں ابا جی کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہتی ہے، شاویز بیٹا تم جیت گئے۔ اور واقعی میں جیت گیا تھا کیونکہ میں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، میں نے اپنی جڑوں کو نہیں چھوڑا، میں نے اس شخص کو اپنا سب کچھ مانا جس نے مجھے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ دیا تھا۔ یہ سماجی کہانی ان تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے نام ہے جو اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی ایک سبق ہے جو دولت کی چمک میں اپنے خونی رشتوں کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ والدین دنیا میں خدا کا سب سے بڑا تحفہ ہے اور ان کی خدمت ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ میری زندگی کا سفر اب ایک ایسے مقام پر ہے جہاں مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ کومل نے مجھے جو دکھ دیا تھا وہ دراصل ایک ایسی آگ تھی جس نے مجھے کندن بنا دیا۔ میں آج بھی اس ہوٹل کے سامنے سے گزرتا ہوں تو ایک مسکراہٹ میرے لبوں پر آ جاتی ہے۔ وہ منظر بدل چکا ہے، وہ کومل بدل چکی ہے اور میں بھی وہ شاویز نہیں رہا جو کبھی اس کی محبت میں گرفتار تھا۔ میں اب وہ شاویز ہوں جو صرف اپنے والدین کی محبت کا اسیر ہے۔
زندگی کی یہ شام کتنی پرسکون ہے، جہاں کوئی بوجھ نہیں، کوئی ندامت نہیں، صرف وہ مان ہے جو مجھے میرے باپ نے دیا تھا اور میں اسے اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات انشاءاللہ تا دیر لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان اپنے لباس سے نہیں بلکہ اپنے ظرف اور اپنے رشتوں کی پاسداری سے پہچانا جاتا ہے، اور جس نے اپنے والدین کو کھو دیا اس نے کائنات کا سب سے بڑا خزانہ کھو دیا۔ میں نے اپنا خزانہ پا لیا تھا اور میں اسے کبھی کھونے نہیں دوں گا۔ یہی میری جیت ہے اور یہی میری کہانی کا اصل پیغام ہے جو میں ہر اس شخص تک پہنچانا چاہتا ہوں جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا یا جو اپنی کامیابی کے نشے میں چور ہے۔ والدین کا سایہ ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہوتا ہے، اسے کبھی دھوپ میں مت لانا ورنہ تم جھلس جاؤ گے اور تمہیں کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں ملے گا۔ میں نے اس سائے کی قدر کی اور آج میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں۔ خدا ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ہمیں وہ عقل عطا کرے کہ ہم رشتوں کی قدر کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔